اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر کیجیے۔ پہلے ہی لفظ والضحیٰ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو اور شاید اس نے مجھے چھوڑ دیا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب شاید اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ اسی بنا پر بیچ میں وقفہ دینا ضروری تھا۔ اس کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے یہ ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان صریح پیشین گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ حالانکہ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے۔
کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو آپ کے روزے پیدائش سے مسلسل آپ پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے آپ کی پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ آپ ناواقف راہ تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ آپ نادار تھے، ہم نے مالدار اور غنی کر دیا۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہیں اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ اس موقع پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 سے 42 کو بھی اگر نگاہ میں رکھا جائے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح آپ کی پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں آپ کے ساتھ شامل حال رہی۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیے کہ اس خوفناک مہم میں آپ اکیلے نہ ہوں گے، بلکہ ہمارا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب آتے ہیں سورہ کے اصل متن کی طرف۔ والضحیٰ، یہاں لفظ ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ملتی ہے کہ کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جب کہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔ واللیل اذا سجا، اصل میں رات کے لیے لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا۔ مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن جریج نے 12 روز اور قلبی نے 15 روز، جبکہ ابن عباس نے 25 روز اور سدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے اور مخالفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا جہاں سے یہ کلام آتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ یہ ابن جریر، طبرانی، عبد بن حمید، سعید بن منصور، ابن مردویہ اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوتی تھی اور جس کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے متصل تھا، آپ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ اوفی اور ابن جریر نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبرائیل کی آمد رک جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ قتادہ اور ضحاک کی مرسل روایات میں بھی قریب قریب یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ محبوب کی طرف سے بظاہر عدم التفات
کفر و ایمان کے اور درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اسی ذریعہ طاقت سے بظاہر محرومی جو اسے جاں گسل کشمکش کے منجدھار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد سہارا تھا، اور اس پر مزید دشمنوں کی شماتت اور تانا بازی، یہ ساری چیزیں مل جل کر لامحالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت پریشانی کی موجب ہو رہی تھی، اور آپ کو بار بار یہ شبہ گزرتا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے حق و باطل کے اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ اسی کیفیت میں یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون کے لیے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت اور مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ پر کبھی وہی بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو تو وہی بھیجے، اور جب وہ وہی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آپ سے ناخوش ہے اور اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو اسے تھکا دے، اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے، اسی طرح وحی کی روشنی اگر آپ پر پے در پے پڑتی رہے تو آپ کے اعصاب اس کو شاید برداشت نہ کر سکیں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً فطرت الوحی یعنی نزول وحی کے سلسلہ رک جانے کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا، تاکہ وحی کے نزول سے جو بوجھ آپ پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور آپ کو سکون حاصل ہو جائے۔ گویا آفتاب وحی کا طلوع بمنزلہ روز روشن ہے اور زمانہ فطرت بمنزلہ سکون شب۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جب کہ چند مٹھی بھر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ساری قوم آپ کی مخالف تھی، بظاہر کامیابی کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہ آتے تھے۔ اسلام کی شمع مکہ ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ہر بعد کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کی قوت، آپ کی عزت و شوکت، آپ کی قدر و منزلت برابر مسلسل بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا نفوذ و اثر پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل میں ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگیں ہو گیا، آپ کے انڈر کنٹرول ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطہ کی تابع ہوگی۔ جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی
وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے، بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے، اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ، یورپ کے بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی اس عظمت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال، ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں 6 مہینے کے تھے کہ جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں، ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو 8 سال کی عمر تک آپ کے جد امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی، بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت سے اپنے ذمے لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کے دشمن ہو گئی، اس وقت 10 سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اصل میں لفظ ضالن استعمال ہوا ہے جو ضلالت سے ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی گمراہی کے ہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں، چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اس درخت کو بھی عربی میں ضالہ کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ ضائع ہونے کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو۔ غفلت کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، چنانچہ خود قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں اس بات کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا کہ آپ کبھی بت پرستی، شرک یا دہریت میں مبتلا ہوئے ہوں، یا جاہلیت کے جو اعمال، رسوم اور طور طریقے آپ کی قوم میں پائے جاتے تھے ان میں سے کسی میں آپ ملوث ہوئے ہوں۔ اس لیے لا محالہ ووجدک ضالاً کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا، بلکہ البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک اعتبار سے سب مراد ہوں۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ شورى میں آیت نمبر 52 میں کہ آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی آپ کو خبر تھی۔
یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ایک ہادی و رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصی نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ کو عطا کی تھی وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھی۔ زلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ان حقائق اور علوم سے ابھی ناواقف تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا۔ یہ بات خود قرآن میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی، سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں، اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ اس طرح آپ کی زندگی کی ابتدا افلاس کی حالت میں ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنبھال لیا۔ اس طرح آپ نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گئے بلکہ آپ کی مالداری اسی نوعیت کی نہ تھی کہ محض بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو، ان کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ کی اپنی محنت اور قابلیت کا بڑا حصہ تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے آپ پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے آپ کی دستگیری کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ وَمَّسَّائِلَ، اور اس کے دو معنی ہیں کہ اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دیجئے، نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لیجئے، مگر بہرحال اسے جھڑکیے نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ جب آپ نادار تھے پھر اس نے آپ کو مالدار کر دیا، اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والا کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور اجڑ ہو، بظاہر خواہ کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دیجیے اور علم کا ذوق رکھنے والے بد مزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگائیے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ جب آپ ناواقف راہ تھے پھر اس نے آپ کو ہدایت بخشی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، حسن بصری اور سفیان ثوری رحمہ اللہ اور بعض دوسرے بزرگوں نے اس دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ترتیب کلام کے لحاظ سے یہ ارشاد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے جواب میں آتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا لفظ عام ہے جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کی جو اس سورہ میں اس نے کیے تھے اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا ذکر اور اس کا اظہار کیجیے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کے ذکر و اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک خاص صورت چاہتی ہے۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔
نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائے۔ نعمت ہدایت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے۔ نادار سے مالدار بنا دینے کا جو احسان اللہ نے کیا ہے، اس کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ غرض یہ ایک بڑی جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔